اس نے یہ تمام میدانوں میں کام کرنا ہے۔ ایک آدمی کئی میدانوں میں بھی کام کر سکتا ہے۔ دنیا دار جو ہے ایک آدمی 5 کاروبار چلا رہے ہیں، کئی ملیں چلا رہے ہیں۔ ایک میں مل کے پاس سے گزرا، بہت بڑی فیکٹری تھی، اس کا نام تھا سینچری۔ میں نے پوچھا بھی اس کا نام سینچری کیوں رکھا ہے؟ تو میرے ساتھی نے بتلایا کہ اس آدمی کی 99 فیکٹریاں ہیں، تو یہ 100ویں فیکٹری اس نے بنائی ہے۔ یہ 99 پہلے چل رہی ہے، یہ 100ویں نمبر پر بنائی، تو اس کا نام اس نے سینچری رکھا ہوا۔ ایک آدمی 100 فیکٹری چلا رہا۔ یار ان کے نظام دنیا دار کتنا کیا محنتیں کر رہے ہیں، تو ہم ایک چھوٹا سا ادارہ کامیابی سے نہیں چلا سکتے؟ نہ کہ حفظ کا اچھا کامیاب شعبہ ہے، نہ کہ کتب کا ہمارا ہے، نہ کہ تصنیف کا شعبہ ہے، نہ کہ اور شعبے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو صرف اخلاص، محنت، لگاتار محنت، یقیناً ان چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر یہ مخالفت اور ایک دوسرے کے ساتھ، میں نے ایک گاڑی کے پیچھے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا پاس کریں یا برداشت کریں۔ میں نے سوچا کہ یہ جملہ بہت ہی اچھا لکھا ہے۔ کیا معنی ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آگے پاس کر کے، آگے کراس کر کے گزر جائیں، نہیں ہے تو پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ اگر یہ دونوں نہ کرو گے، آگے گزرنے کی ہمت نہیں، پیچھے برداشت نہیں، تو اس کے اندر ٹکراؤ گے، خود بھی تباہ ہوگے، دوسروں کو بھی تباہ کرو گے۔ بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں، بہت سے علماء بھی ایسے ہوتے ہیں، اتنی ہمت ہے نہیں کہ آگے نکل سکیں، پیچھے رہنا برداشت نہیں ہے، دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ٹکرائیں گے تو جماعت کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو طلباء کے اندر بھی ایسی بات ہوتی ہے، 2 کلاس کے اندر مقابلے میں چل رہے ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتے، پیچھے برداشت نہیں ہے، پھر اس کے خلاف پروپوگنڈا، حسد، بغض، کبھی استادوں کو شکایت، کبھی ناظم کو کبھی شکایت، کبھی فلاں شکایت، یہ بس اس کا خروج، اس کا نکالنے کا پورا پروگرام۔ میرے بھائی اس میں مقابلہ، حسد اور بغض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی رات 12 بجے تک مطالعہ کرتا ہے، آپ 1 بجے تک کرنا شروع کر دیں، آپ اسے ڈبل محنت کریں۔ اگر وہ فرسٹ پوزیشن آپ کے ادارے میں لیتا تو آپ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کس محنت، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، وقت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے کئی جگہ جملہ دیکھا ہوگا، وقت کسی کی جاگیر نہیں۔ کیا مطلب؟ اس وقت کو جو بھی آدمی قیمتی بنانا چاہے گا وہ قیمتی بن جائے گا، جو ضائع کرنا چاہے گا اس کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ ایک طالب علم 8 سال لگا کر فارغ ہوتا ہے، اس کو کسی مسجد کا امام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نا، ایسی بات۔ 8 سال لگائے ہیں، نہ وہ درس دے سکتا ہے، نہ جمعے کا خطبہ دے سکتا ہے، نہ کسی کتاب کو پڑھا سکتا ہے۔ 8 سال لگائے، کسی مسجد کی، دیہات کی مسجد میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا اس کا کلاس فیلو، اس نے بھی 8 سال لگائے ہیں، تو وہ فارغ ابھی ہوا نہیں ہے، تو پہلے دوسرے اداروں والے ناظم سے رابطہ کرتے ہیں کہ محترم آپ کا یہ طالب علم آپ ہمیں دے دیجئے، دوسرا کہتا ہے ہمیں دے دیجئے۔ اس کے جتنی بھی خدمات ہیں، جو اس کی ضروریات ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈبل ٹرپل تنخواہ بھی دیتے ہیں، منت سماج سے لے جاتے بھی ہیں۔ حالانکہ دونوں کے اساتذہ ایک تھے، اساتذہ بھی ایک ہے، نصاب بھی ایک ہے، ٹائم بھی ایک ہے۔ امتحان میں بیٹھنے والے بہت ہوتے ہیں، ایک میٹرک کے امتحان کے اندر ہزاروں طالب علم شریک ہوتے ہیں، تمام کے تمام کامیاب نہیں ہوتے، بہت سارے فیل اور ناکام بھی ہوتے ہیں، کچھ کامیاب بھی، اور کامیاب ہونے والوں کا بھی درجہ ایک نہیں ہے۔ کوئی یہ بورڈ کو ٹاپ کرنے والا ہے، کوئی سینکڑوں 3rd ڈویژن لینے والا ہے، کوئی یہ دھکا سٹارٹ ہوتا ہے 33% لے کر پاس ہونے والا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے محنت کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ لوگوں نے بے جان چیزوں پر محنتیں کر کے ان کو قیمتی بنا لیا ہے۔ اب یہ میرے سامنے یہ ٹیبل پڑا ہے، یہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے۔ اگر اس پر محنت نہ ہوتی تو یہ کسی چولہے میں لگا ہوتا، کسی تندور کی نظر ہو چکا ہوتا، اس کی راکھ بھی نہ ملتی، لیکن اس پر محنت ہوئی ہے۔ اب یہ میرے سامنے زینت سے پڑا ہوا ہے۔ تو ایک لکڑی پر محنت کر کے لکڑی کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میک میرے سامنے ہے، یہ کس چیز کا؟ پلاسٹک کا ہے۔ وہ بھی تو پلاسٹک کا جو 80 روپے کلو جو بیچا جا رہا ہے، وہ بھی تو پلاسٹک ہے۔ 100 روپے کلو پلاسٹک دکانوں پر بیچا جا رہا ہے، یہ بھی پلاسٹک ہے۔ اس پر محنت ہے، اس کی ہزاروں قیمت ہے۔
جس پر محنت نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک پتھر وہ ہے جو ٹیبل کی زینت بنا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو پاؤں کی ٹھوکر بنا ہوا ہے۔ پتھر پڑا ہوا اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ٹھوکر لگا کر اس کو نالی میں گراتا ہے، نالی صاف کرنے والا اس کو باہر نکالتا ہے، ایک آتا پھر اس کو گراتا ہے، اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وہ جو ٹیبل کی زینت بنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ جس پتھر پر محنت ہوئی ہے وہ پتھر قیمتی بن گیا ہے، جس پر محنت نہیں ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر بن گیا ہے۔ تو اگر پتھر پر محنت کر کے وہ قیمتی بنایا جا سکتا ہے، لکڑی پر محنت کر کے لکڑی قیمتی بن سکتی ہے، تو انسان پر محنت ہو تو انسان قیمتی کیوں نہیں بن سکتا؟ بشرط یہ کہ ہم محنت کرنے والے اور محنت کے اثرات کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میدان کے اندر یہ ایک سنہری موقع یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم بھی اب یاد کرتے ہیں، چلو ٹوٹی پھوٹی جیسی محنت ہماری ہوتی تھی، لیکن اب پچھتاوا ہے کہ کاش کہ ہم اسے زیادہ محنت کر کے جو ہم نے کئی سال اب لگانے کے بعد تھوڑا بہت طلباء کا جوتا سیدھا کرنا سیکھا ہے، کاش کہ ہم زیادہ محنت کرتے تو یہی چیز ہم آج سے 10 سال 15 سال پہلے حاصل کر لیتے، لیکن اب ہمیں بڑا لمبا سفر طے کرنا پڑا ہے۔ اب پتہ نہیں جب تجربات حاصل ہوتے ہیں آگے زندگی سب وفا کرتی ہے یہ نہیں، تو ہم کیوں نہیں وہ پہلے محنت اور کوششیں کر کے وہ تجربات ان سے پہلے گزر کر ایک دنیا کے اندر ایک عظیم کام کریں۔ دنیا والوں نے بڑے حیرت انگیز کام کر لیے، موبائل آپ کی جیب میں ہے، آپ حیران دیکھتے نہیں ہیں؟ ایک چھوٹا سا آلہ ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ دنیا کے دوسرے کونے سے رابطے کر لیتے ہیں، ان کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ بغیر محنت کے ہے؟ اس کے پیچھے بڑی محنت ہے۔ محنت کے ساتھ تو اگر ہم دین پر محنت کریں تو دین کو ہم دنیا پر غالب کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرے رات ہی مجھے ایک شیخ بتلا رہے تھے کہ فلاں جو جماعت کی وہ کراچی کے اندر ان کی اتنی تعداد ہے، بلکہ انہوں نے بتلائی ایک جماعت کی ان کی 95,000 مسجدوں و مدارس میں جو پڑھنے والے ہیں وہ 95,000، ایک کی 45,000۔ تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا ہمارے کل پاکستان کی جمع کی جائے تو شاید ہی وہ 10-15 ہزار ہی بنے، تو ان کے ایک شہر کی اتنی یار وہ لوگ ہم وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، ہم حق والے جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری آپس کی مخالفتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری سوچ اور فکر پیٹ سے آگے جاتی نہیں ہے، بس ہر ایک کہتا ہے کہ میرے پیٹ کا دھندا بس مجھے مل جائے، مجھے بس ایک مسجد کی امامت مل جائے، بس اس سے آگے میں نے محنت نہیں کرنی۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، امامت ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، آپ اور آگے بڑھیں، مدرس ہیں آپ اور بہترین مدرس بنیں، بہتر سے بہتر کی طرف کوشش کریں، اخلاص ہوگا، محنت ہوگی، استقامت ہوگی، نتیجہ آج نہیں تو کل، اگر کل نہیں تو قیامت کون سی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ نصیحت فرما رہے تھے ہمیں شیخ المشائخ استاد الاساتذہ الشیخ ابو نعمان بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ہم شیخ کے بہت زیادہ مشکور ہیں انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے کہ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے اور ہمیں نصیحت فرمائی۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔